السلام علیکم دوستو مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنا نقصان ملت اسلامیہ کو اپنوں نے پہنچایا اتنا غیروں نے نہیں، کیونکہ غیروں کو اس ملت کا شیرازہ بکھیرنے کے مواقع اس وقت ہی میسر آتے تھے جب مسلمان اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر کمزور ہو جایا کرتے تھے۔ دنیا کی کسی بھی قوم کا افتخار ان کی تاریخ اور ان کے اجداد کے تاریخی کارنامے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانان ہند جب اپنی تاریخ پہ نازاں ہوتے ہیں تو اس میں وہ ان تاریخی کرداروں کو سامنے رکھتے ہیں جن کی خدمات، جرأت و بہادری اور انسانیت دوستی کی داستانیں دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں، اور ایسے ہی کرداروں میں بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ ہیں کہ جب ہندو قبائل اور قیادت انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رہی تھی، اس موقع پہ نواب سراج الدولہ تھے جنہوں نے انگریزی مراعات اور آسائشوں کو ٹھکرا کر حریت، آزادی اور شہادت کا سفر اختیار کیا۔ بالکل اسی طرح جب قوموں کے سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ایسے تاریخی کردار ہوتے ہیں جو اس قوم کے دامن پہ بدنما دھبے کی مانند جڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تاریخی غلطیاں ضمیر فروشی، ہوس اقتدار اور انسانیت سوزی جیسے کبھی اعمال قوموں کو سر جھکانے پہ مجبور کرتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند میں انگریزی اقتدار کی باقاعدہ ابتدا بنگال سے ہوئی ہے، اور اس کی بنیاد رکھنے میں میر جعفر جیسے غداروں کا بڑا اہم کردار ہے جو آج تک مسلمانوں کی تاریخ پہ ایک بدنما دھبے کی مانند موجود ہے۔ جہاں یہ قوم اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ تھے، وہ ہم ہی تو تھے جنہوں نے مراعات اور آسائشوں کے بدلے آزادی اور شہادت یعنی مرگ باشکوہ کو ترجیح دی۔ وہیں یہ قوم شرم سے سر جھکا لیتی ہے کہ ٹیپو اور سراج کے قاتلوں میں ان کی اپنی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کے نام آتے ہیں: میر جعفر غدار بنگال اور میر صادق غدار میسور۔ 1857 کی جنگ آزادی سے ایک صدی قبل بنگال کے مرشد آباد میں پلاسی کے مقام پر 23 جون 1757 کو غداری کی ایک ایسی تاریخ رقم کی گئی جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نواب آف بنگال نواب سراج الدولہ کا قتل ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلبے کا سب سے بڑا سبب بنا۔ نواب سراج الدولہ کے والدین زین الدین بہار کے حکمران تھے، جبکہ والدہ امینہ بیگم بنگال کے نواب علی وردی خان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں۔ چونکہ نواب علی وردی خان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے شروع ہی سے خیال کیا جاتا تھا کہ مرشد آباد یعنی بنگال کے تخت کے وارث بھی نواب سراج الدولہ ہی ہوں گے۔ ان کی پرورش نواب علی وردی خان کے محلات میں ہوئی، اور انہوں نے اوائل جوانی سے ہی جنگوں میں نواب علی وردی خان کے ہمراہ شرکت کی۔ مثلاً 1746 میں مہاراشٹر میں ہندوؤں کو شکست فاش دی۔ 1752 میں نواب علی وردی خان نے سرکاری طور پر سراج الدولہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ نواب سراج الدولہ 1756 میں علی وردی خان کے انتقال پر 23 سال کی عمر میں بنگال کے حکمران بنے۔ وہ شروع ہی سے بنگال میں عیار برطانوی لوگوں سے ہوشیار تھے جو بنگال میں تجارت کی آڑ میں اپنا اثر بڑھا رہے تھے۔ خصوصاً ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان کے خلاف سازشیں تیار کیں جو نواب کو معلوم ہو گئیں۔ اولاً تو انگریزوں نے نواب کی اجازت کے بغیر کلکتہ کے فورٹ ولیم کی دیواریں پختہ اور مزید اونچی کر دیں جو معاہدے کی صریح خلاف ورزی تھی۔ دوم، انگریزوں نے بنگال کے کچھ ایسے افسران کو پناہ دی جو ریاست کے خزانے میں خرد برد کے مجرم تھے، اور سوم، انگریز خود بنگال کی کسٹم ڈیوٹی میں چوری کے مرتکب تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر نواب اور انگریزوں میں مخالفت کی شدید فضا پیدا ہو گئی۔ جب رنگے ہاتھوں ٹیکس اور کسٹم کی چوری پکڑی گئی اور انگریزوں نے معاہدے کے خلاف کلکتہ میں اپنی فوجی قوت بڑھانا شروع کر دی، سراج الدولہ نے انگریزوں کو فورٹ ولیم کے توسیعی کام کو فوراً روکنے کا حکم دیا، لیکن انگریزوں نے حکم عدولی کرتے ہوئے کام جاری رکھا۔ لہٰذا مجبور ہو کر سراج الدولہ نے فورٹ ولیم پر چڑھائی کر دی اور محض 4 دنوں کے محاصرے کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ بھی سنا گیا کہ سراج الدولہ کے ایک کمانڈر نے چند انگریز مرد و عورت اور بچوں کو فورٹ ولیم کے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیا تھا، مگر اس کی اطلاع سراج الدولہ کو نہیں تھی۔ رات بھر چھوٹے سے کمرے میں قید رہنے کی وجہ سے ان میں سے کچھ افراد کی موت دم گھٹ جانے کی وجہ سے ہو گئی،
مگر اکثر مورخین، جن میں کئی انگریز مورخین بھی شامل ہیں، اس واقعہ کو من گھڑت اور انگریزوں کی افتراء پر معمول کیا ہے اور اسے سراج الدولہ کی شخصیت کو مسخ کرنے اور اس کے خلاف سازشیں رچنے اور اس پر حملہ آور ہونے کے جواز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انگریز مورخین کے مطابق جتنے لوگوں کو اس چھوٹے سے کمرے میں رکھے جانے کی بات کہی گئی ہے وہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں۔ سراج الدولہ چاہتا تو اس دن بنگال سے انگریزوں کا قلع کما کر دیتا اور یوں یہ قصہ ہی پاک ہو گیا ہوتا، لیکن وہ بنگال کا نواب تھا، شہنشاہ ہند نہ تھا۔ دربار شاہی سے انگریزوں کی دوستی اور قربت تھی اور اسی بنا پر انہیں تجارت کرنے کا اجازت نامہ اور دیگر مراد حاصل تھیں، لہٰذا یہ حملہ محض ایک سرزش کی نوعیت کا حامل تھا۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنی سنجیدگی کا متقاضی یہ معاملہ تھا اتنی توجہ نہیں دی جا سکی۔ نتیجتاً اگلے ہی سال مارچ ماہ میں انگریزوں نے فورٹ ولیم پر دوبارہ تسلط قائم کر لیا۔ حقیقتاً دیکھا جائے تو فورٹ ولیم پر دوبارہ انگریزوں کا تسلط مستقل کے حالات و واقعات اور تاریخ کا پیش خیمہ تھا۔ انگریزوں نے محسوس کر لیا تھا کہ نواب سراج الدولہ کو طاقت کے بل پر زیر نہیں کیا جا سکتا اور سراج الدولہ وہ واحد ہستی ہے کہ اس کے رہتے برطانیہ کے کولونیل اور سامراجی خواب کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا چھل کپٹ، سازش اور ضمیروں کی خرید کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کام کے لیے ان کی نظر انتخاب میر جعفر پر ٹھہری۔ میر محمد جعفر جب ہندوستان آیا تو بالکل خالی ہاتھ تھا، مگر جلد ہی نواب علی وردی خان کا اعتماد حاصل کر کے ان کے نہایت قریبی بن بیٹھا۔ نواب نے نہ صرف یہ کہ ترقی دے کر اسے اپنا بخشی مقرر کیا بلکہ اپنی سوتیلی بہن شاہ خانم کی شادی بھی اس سے کروا دی۔ لیکن میر جعفر نہایت احسان فراموش، مکار اور سازشی ذہن رکھنے والا انسان تھا۔ وہ ہر قیمت پر بنگال کا نواب بننا چاہتا تھا۔ اس نے علی وردی خان کے خلاف راج محل کے فوجدار عطا اللہ کے ساتھ مل کر سازش کی، حالانکہ وہ ناکام رہا اور نواب کی نگاہوں میں ذلیل و رسوا بھی ہوا۔ سراج الدولہ نے تخت سنبھالنے کے بعد اپنے چند خاص لوگوں کو مخصوص عہدوں پر فائز کیا۔ اس نے میر جعفر کی جگہ میر مدن کو بخشی بنایا، اسی طرح موہن لال کو دیوان خانے کا پیشکار کے عہدے پر فائز کیا۔ ان تبدیلیوں سے میر جعفر رائے درلبھ، یار لطف خان اور دیگر کئی درباری و اعلیٰ حکام اس سے ناراض ہو گئے۔ میر جعفر کی نفرت اور نواب بننے کی چاہت حد درجہ بڑھ چکی تھی۔ آخر کار جگت سیٹھ رائے درلبھ، اومی چند اور انگریزوں کے ساتھ مل کر ایک لاہ عمل طے کیا۔ 5 جون 1757 کو ولیم وائٹس نے میر جعفر سے حلف نامہ پر دستخط حاصل کیا۔ حلف نامہ کی روح سے نواب سراج الدولہ کو راستے سے ہٹا کر میر جعفر کو بنگال کا نواب بنوایا جانا طے تھا۔ میر جعفر کی خفیہ طور پر رابرٹ کلائیو سے خط و کتابت جاری تھی۔ اس کے اشارے پر لارڈ کلائیو نے حملہ کر دیا۔ مرشد آباد سے 27 میل دور بھاگارتھی ندی کے کنارے پلاسی کے میدان میں صف آرائی ہوئی۔ کلائیو کی فوج صرف 3000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ نواب کی فوج میں 35,000 پیادے، 15,000 سے زیادہ گھڑ سوار اور 55 توپیں تھیں، لیکن فوج کا بیشتر حصہ بک چکا تھا، یا یوں کہا جائے کہ میر جعفر کے زیر کمان انگریزوں کے ہاتھ سراج الدولہ کا سودا کیا جا چکا تھا۔ دوستو، 23 جون 1757 کا وہ ایک گرم دن تھا۔ حالانکہ تھوڑی سی بارش بھی ہوئی تھی، تاہم حبس میں کوئی کمی نہ تھی۔ سراج الدولہ اپنے خیمے میں جنگ سے متعلق لائحہ عمل مرتب کر رہے تھے کہ یکا یک میدان کارزور سے ایک شور بلند ہوا۔ میر مدن مارے گئے، جھڑپ میں شہید ہو گئے۔ یہ خبر نواب کے ہوش و حواس پر بجلی بن کر گری۔ ہائے پیارا ساتھی اور دستے راست انہیں بیچ مندار چھوڑ کر چلا گیا۔ انہیں کون بتاتا کہ اس ناحیے ہاتھ کو کاٹنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ ہیں، جنہوں نے پیسے کی خاطر اپنی وفاداری، ضمیر اور عزت نفس کا سودا کر لیا ہے۔ سراج الدولہ نے اصلاح مشورے کے لیے میر جعفر کو خیمے میں طلب کیا اور اس سے تمام گلے شکوے بھول کر انگریزوں سے 2 ہاتھ کرنے کا وعدہ لیا۔ میر جعفر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر وطن کی حفاظت مرتے دم تک کرتے رہنے کی قسم کھائی۔ میر جعفر نے سوگوار نواب کو مشورہ دیا کہ آج جنگ نہ لڑی جائے،
بلکہ صبح تازہ دم ہو کر لڑی جائے۔ نواب اس کے جھانسے میں آ گئے اور ایسی غلطی کر بیٹھے جس کا ازالہ ممکن نہ تھا۔ انہوں نے جنگ موقوف کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ سپاہی آرام کرنے کی خاطر بیرکوں میں واپس ہونے لگے۔ میر جعفر نے لارڈ کلائیو کو حملے کا پیغام بھیجا۔ کلائیو اپنی مختصر سی فوج لے کر حملہ آور ہوا تو نواب کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر جعفر اور اس کے سپاہیوں نے نواب کے وفادار سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ توپ خانہ پہلے ہی خریدا جا چکا تھا۔ دوستو، یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں توپیں چلی ہی نہیں۔ کچھ گولہ بارود تو بارش کی وجہ سے نم ہوا اور باقی جان بوجھ کر پانی ڈال کر بیکار کر دیا گیا۔ الغرض نواب سراج الدولہ کے کمانڈر اور اس کی تمام فوج نے پلاسی کی جنگ میں غداری اور ضمیر فروشی کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد کی جاتی رہے گی۔ اس جنگ میں گنتی کے افراد سراج الدولہ کے جانثاروں میں سے تھے جنہیں چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ ان کے جانثار موہن لال کو بھی بلا آخر میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ کلائیو کی فوج کے تقریباً 20 سپاہی ہلاک اور 50 سپاہی زخمی ہوئے۔ سراج الدولہ بری طرح جنگ ہار چکے تھے۔ تمام سازش کا پردہ فاش ہو چکا تھا، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب سوائے راہ فرار اختیار کرنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ مرشد آباد میں بھی انہیں جائے پناہ نہ ملی۔ اپنی بیگم لطف النساء اور بیٹی قدسیہ بیگم کے ہمراہ بذریعہ ناؤ پٹنہ پہنچے اور وہاں بھیس بدل کر خانقاہ میر بینہ شاہ میں پناہ گزین ہوئے۔ لیکن قسمت کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ جلد ہی میر جعفر کے جاسوسوں کو بھنک لگ گئی اور انہیں گرفتار کر کے مرشد آباد لایا گیا اور قید کر دیا گیا۔ 2 جولائی 1757 کو میر جعفر کے بیٹے میر میران کے حکم پر نماز فجر کے دوران سجدے کی حالت میں بنگال کے آخری نواب اور انگریزوں کے دشمن محب وطن سراج الدولہ کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو، علامہ اقبال نے سراج الدولہ کے بارے میں کہا تھا کہ سراج الدولہ کو ابھی ہندوستان نے نہیں پہچانا، نہیں تو مرشد آباد دوسرا اجمیر بن جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ سراج الدولہ کی آخری سانس کے ساتھ ہندوستان کی آزادی کا چراغ گل ہو گیا۔ اس لیے بلا شبہ ہم سراج الدولہ کو جنگ آزادی کا ایک ایسا مجاہد کہہ سکتے ہیں جو بعد میں مجاہدین آزادی کے لیے ایک رول ماڈل بنتا گیا اور دیے سے دیا جلتا گیا اور ہمیں پاکستان نصیب ہو گیا۔ لیکن اس ملک کی ترقی و کامرانی کے لیے ہمیں مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال کی یہ تنبیہ بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ چاہے ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے، جب تک میر جعفر جیسے غداروں کی ارواح ان میں موجود رہیں گی، حقیقی آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو سکتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔